بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سردی کا موسم ہے اور گلے کی خرابی، کھانسی اور اس قسم کی دوسری مشکلات، پھیپھڑوں کی اور سانس کی مختلف قسم کیفیات سے آج کل ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ تو دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ کھانسی ہے، اور ابھی میں آپ کو کھانسی کی مختلف ادویات بتانے والا ہوں جو کہ آپ مختلف قسم کی کھانسیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر دوا کے ساتھ میں اس کی مخصوص مختصر علامات بتاؤں گا۔ امید ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جان لیں کہ ہماری جو اپنی پروڈکٹس ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ ہومیوپیتھی کی ہماری پاکستانی ادویات جو ہیں وہ بھی شعبے اور جرمنی کا مقابلہ کرتی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہماری اپنی جو ذاتی کمزوریاں ہیں اور احساس کمتری ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں یہ ادویات فائدہ نہیں دے رہی اور ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ دوستو، میرے ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے جرمنی کی ادویات دی ہیں، شعبے کی، ڈولسس وغیرہ کی، فرانس وغیرہ کی دی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے رزلٹ نہیں دیا۔ جب میں لوکل پر آیا تو وہی ادویات مجھے بہت بہتر رزلٹ دینے لگی۔ اور اس طرح بھی بعض اوقات ہوتا ہے، بعض ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ لوکل کے استعمال سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا اور فارن کی استعمال سے ہمیں فائدہ ہوا۔ تو دوستو، یہ ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اور بعض اوقات دوائیاں بھی ہر کمپنی کی، چاہے لوکل ہوں باہر کی ہوں، اس میں جو ہے نا کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو جو ادویات بتانے والا ہوں اور جو میں خود استعمال کرتا ہوں وہ لوکل کمپنیوں کی میں استعمال کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً ہر دوا کو جو میں کھانسی میں استعمال کرتا ہوں وہ میں 200 پوٹنسی میں استعمال کرتا ہوں۔ ہاں، مختلف حالات میں اس کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہوں، لیکن جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور جو مجھے بہتر رزلٹ دے رہے ہیں وہ 200 میں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ادویات تقریباً ساری آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہیں یہ 200 پوٹنسی میں ہیں، سوائے ایکونائٹ کے۔ دوستو، اگر آپ سردی سے متاثر ہو گئے ہیں، سرد ہوا نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، تکلیف ہو گئی، گلے میں بھی تکلیف ہو گئی، ناک بھی جلنے لگی اور آپ کو کھانسی کی شکایت ہو گئی اور پریشانی بھی ہے، آپ خوف میں مبتلا ہیں، چاہے آپ کا بچہ ہے، تو اس صورت میں آپ ایکونائٹ کو 24 گھنٹے کے اندر استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری دوا کے لینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایکونائٹ 1 ml استعمال کریں، 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں لے کر پی لیں، یا 1-2 قطرے ڈائریکٹ زبان پر ڈال دیں، تو انشاءاللہ آپ کو دوسری دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اگر پھر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس کو آپ آدھے گھنٹے سے 3 ڈوز لے لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اینٹم ٹارٹ ہے، اینٹم ٹارٹ، اینٹی مونیم ٹارٹ اس کا نام ہے، اور اس کی علامات یہ ہیں کہ اگر آپ کی کھانسی بہت پرانی ہو چکی ہے اور آپ کے سینے میں خرخراہٹ بھی ہے، بلغم نہیں نکلتی، جس کی وجہ سے آپ کو دمہ کسی کیفیت بھی ہے، تو اینٹم ٹارٹ آپ کو ان تمام علامات سے نکال دے گی۔ دوستو، ایپیکا اور اینٹم ٹارٹ کی علامات تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن ایپیکا ابتدا میں کام کرتی ہے اور اینٹم ٹارٹ جب مریض بہت زیادہ کمزور ہو جائے تو اس وقت بہترین کام کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ بیلا ڈونا بھی خشک کھانسی کے لیے بہترین دوا ہے۔ اگر آپ کو خشک کھانسی تنگ کر رہی ہے اور کسی بھی صورت و مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ بیلا ڈونا جو ہے وہ خشک کھانسی کے لیے بہترین دوا ہے۔ اگر آپ کے گلے میں بھی
تکلیف ہے، سوجن سی محسوس ہوتی ہے اور آپ ایکونائٹ سے باہر نکل گئے ہیں، ایکونائٹ کام نہیں کر رہا، تو آپ بیلا ڈونا لے لیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا منہ جو ہے نا، چہرہ سرخ نظر آئے گا، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کا چہرہ جو ہے تمتمایا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں سرخ ہوں گی، خشک کھانسی ہوگی۔ تو دوستو اس کے لیے بہترین دوا ہے بیلا ڈونا 200 میں۔ آپ اس کو صبح دوپہر شام 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں دے سکتے ہیں۔ اور میں تو یہ کرتا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی بھی دوا سے خشک کھانسی نہیں ٹل رہی ہوتی ہے تو میں بیلا ڈونا 10 ml کی صرف ایک خوراک دیتا ہوں، تو مجھے آج تک دوسری خوراک دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ بہرحال 200 پوٹنسی میں اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی برایونیا ہے، برایونیا بھی کھانسی کی بہترین دوا ہے، یہ خشک کھانسی میں بہترین کام کرتی ہے۔ اور کھانسی اگر اس طرح ہے کہ آپ کے سینے میں بھی کھانسنے سے درد ہوتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ پانی آپ پی رہے ہیں، حرکت سے آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے، تو دوستو برایونیا آپ کے لیے بہترین دوا ہے۔ آپ برایونیا کو صبح دوپہر شام 5 قطرے 3 بار لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کھانسی سے نکال دے گی۔ اور ہیپر سلفر بھی خشک کھانسی کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس کی علامات میں یہ ہیں کہ آپ کے گلے میں جو ہے نا وہ خارش ہو رہی ہے، وہاں پر انفیکشن بن گیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، اور آپ کو گلے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو کھانسی آ رہی ہے، یا نیچے پھیپھڑوں میں جو ہے نا وہ خرخراہٹ بھی ہے اور آپ کا سانس بھی گھٹتا ہے، انفیکشن بڑھتا نظر آ رہا ہے، تو ہیپر سلفر 200 جو ہے نا آپ استعمال کریں۔ ایپیکاگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سینے میں خرخراہٹ ہوتی ہے اور بچہ کھانستا آخر میں کہہ بھی کر لیتا ہے، بعض اوقات کچھ نہیں نکلتا، لیکن مریض جو ہے نا وہ کھانستے اس کو متلی ہو جاتی ہے اور آخرکار کہہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ علامات ہوں تو ایپیکاگ سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ ڈریسیرا اور ایپیکاگ کی علامات تقریباً قریب ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ مریض کو کھانستے جو ہے نا آخر میں اس کو کہہ ہو جاتی ہے۔ یہ کالی کھانسی کے لیے جو ہے نا ہوپنگ کف کے لیے بہترین دوا ہے۔ تو اگر کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے اس کو تشنجی کھانسی ہے، اسپازموٹک کف اس کو ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ انشاءاللہ اس کو دوسری خوراک لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، پہلی خوراک ہی اس کو انشاءاللہ کور کر لے گی۔ دوستو ریومیکس کرسپس، اس میں بھی یہ ہے کہ خشک کھانسی ہوتی ہے لیکن سردی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور مریض سردی سے اتنا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے کہ اگر مریض کا کوئی ہاتھ یا سر یا کوئی جسم کا کوئی حصہ بھی بستر سے باہر آ جائے تو بہت زیادہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس کی کھانسی جو ہے نا وہ سردی سے بڑھتی ہے، تو ریومیکس جو ہے نا اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ آپ 5 قطرے صبح دوپہر شام لے سکتے ہیں۔ سینیگا بھی اسی طرح کی کھانسی کی دوا ہے، لیکن سینیگا میں بلغم بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بلغم نکلتا نہیں ہے، اور بعض اوقات بلغم جب نکلنا شروع ہو جاتے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتا، تو اس کے لیے سینیگا بہترین دوا ہے۔ دوستو آپ ان دوائیوں کی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو دوسری ادویات کے لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور اگر کسی کو مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو آپ ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اس کار خیر سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔